بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج اسلامی معاشیات کے بارے میں جو سیریز چل رہی تھی اس کا آخری بیان، اور ہم نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے شروع کیا تھا کہ مملکت کے آمدنی کے ذرائع کیا تھے اور اس وجہ سے مملکت میں خرچہ کہاں کہاں ہوتا تھا، اور مملکت اپنی رعایا کے ساتھ کیسے تعلقات رکھتی تھی، اور اسلامی حکومت اور خلافت کی طرف سے کیا کیا معاشرے میں تغیرات آتے رہے اور خلفاء ان تغیرات کے مناسب اقدام کرتے رہے۔ بہت بڑا واقعہ جو پیش آیا ہے اور جس نے مدینہ منورہ میں بیت المال کو بھر دیا اور کروڑوں روپے کی سالانہ آمدن شروع ہو گئی، وہ ایک مصر کی فتح کا واقعہ تھا۔ بات تو اصل میں یہ کرنی ہے کہ اموی دور میں عام عوام کی حالت کیا تھی، اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جن کا تذکرہ پہلے بھی گزر چکا، ان کا دور، ولید بن عبد الملک کا دور، اور بنو امیہ کے مظالم اور اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم پر ظلم، وہ ایک الگ تاریخ کا باب ہے۔ لیکن معاشیات میں، اقتصادیات میں کیا ہو رہا تھا؟ تو مصر فتح ہوا ہے کوئی 20 ہجری کے قریب، اور عمر بن العاص رضی اللہ عنہ بنیادی طور پر تاجر آدمی تھے اور بہت تجارت انہوں نے کی، اور مصر میں اس زمانے میں آتے جاتے تھے جب کہ اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ تو انہوں نے فلسطین فتح کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ میں اس کے مصر کے قریب پہنچ گیا ہوں اور آپ اجازت دیں اور میں مصر پر حملہ کروں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کی کئی مرتبہ خط و کتابت ہوئی اس سلسلے میں، اور حضرت نے مدینہ منورہ سے لکھوایا کہ اس کو لکھو کہ وہاں پر عیسائیت کا غلبہ ہے، بہت زیادہ عیسائی ہیں، ہمیں اس طاقت سے اگر ٹکر لینی ہے تو ابھی ٹھہرو، حتیٰ استخیر اللہ، یہاں تک کہ میں اللہ تعالیٰ سے مشورہ کروں کہ خدا میری رہنمائی کرے ان کے ساتھ ٹکر لینی ہے یا نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق جو بہت بڑے بڑے فیصلے ہیں، صراحتاً یہ آتا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو روک دیا اور فرمایا میں اللہ سے مشورہ کر لوں۔ یہ ایران کے ساتھ جو فتح کا معاملہ ہوا ہے سعد رضی اللہ عنہ کا، اس میں تو 40 دن تک انہیں مدینہ منورہ میں روکے رکھا، فرمایا تم رہو، حتیٰ کہ میں تمہیں ایک دن بتاؤں گا۔ 40 اس مرتبہ استخارہ کر کے پھر انہوں نے کہا کہ اب مجھے شرح صدر ہے اور ہمیں ایران کے ساتھ ٹکر لینی چاہیے۔ ادھر عمر بن العاص رضی اللہ عنہ تھے، انہیں بھی یہی جواب دیا، اور عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو بہت جلدی تھی وہاں کے سیاسی حالات کی وجہ سے بھی، اور جو خبریں ان تک پہنچ رہی تھیں تو وہ فلسطین پہنچ چکے تھے، اور انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو خط جب لکھا تو انہوں نے منع فرما دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ خط لکھا اور فرمایا کہ تم ابھی بھی ٹھہرو،
پھر ایک مرتبہ خط لکھا اور فرمایا کہ یہ خط مصر کے ساتھ تم جب لڑائی شروع کرو گے تو میں نے تمہیں منع کیا ہے، مگر مصر پہنچ جاؤ تو پھر میرے اس خط کو پڑھ لینا۔ اور منع تو انہوں نے فرمایا تھا۔ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے اس خط کو رکھا اپنی جیب میں، اور جا کر انہوں نے مصر کا کچھ علاقہ فتح کر کے اور کسی سرحدی علاقے پہ قبضہ کر کے فوج کو بٹھایا اور کہا، امیر المومنین نے فرمایا، لوگوں یہ کون سی جگہ ہے؟ لوگوں نے کہا مصر۔ کہنے کہ حضرت نے فرمایا تھا مصر پہنچ گئے، تو ہم مصر پہنچ گئے اور اب لڑائی ہوگی اور اب اسے شروع کرو۔ 3,500 کے قریب فوج ان کے پاس تھی۔ مصر کی تاریخ پہ جو کچھ لکھا گیا ہے، اس میں ایک بہت اچھی کتاب ہے، کتاب الولات و کتاب القضات، کندی کی لکھی ہوئی ہے، اور بہت مشکل سے ڈھونڈنے پہ مصر میں ہمیں یہ کتاب ملی تھی۔ 1908 میں بیروت میں جو چھپی تھی، ہمارے پاس وہ نسخہ ہے، معلوم نہیں اس کے بعد چھپی ہے یا نہیں، لیکن 1908 کا نسخہ الحمدللہ بہت اچھا اور صاف بیروت سے چھپا تھا کسی زمانے میں، وہ ہے یہاں پر لائبریری میں، اور اس میں انہوں نے مصر کے حالات میں یہ ساری چیزیں تحریر فرمائی ہیں۔ اب انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ مصر سے ہم نے ٹکر لے لی ہے، تو آپ بھیجیں یہاں پر، اور فوج کی کمی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے 12,000 صحابہ اور تابعین رضی اللہ عنہ پر مشتمل لشکر بھیجا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ قیادت کریں اور جائیں اور مصر کی فتح میں عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کا ساتھ دیں۔ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے ایک اور خط لکھا امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے نام، اور انہوں نے لکھا کہ مصر کا ایک ایک کوچہ اور چپا میرا دیکھا ہوا، چپے چپے سے میں واقف ہوں، گلیوں سے واقف ہوں، میں یہاں تجارت کرتا رہا ہوں، اور آپ اس کی فتح کی ہمیں اجازت دیں، اور یہاں بہت کم چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے جو باہر سے لائی جائے، امپورٹ ایکسپورٹ کا۔ انہوں نے کہا یہاں کی زمینیں، یہاں کے لوگ، یہاں کی صنعت، یہاں کی تجارت، مطلب یہ تھا کہ اتنی اچھی ہے کہ یہ مصر جو ہے کم اس کا محتاج ہے کہ باہر سے کہیں چیز لائی جائے۔ البتہ مصر میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو ہم یہاں سے باہر بھیج سکتے ہیں، یعنی ان کو امپورٹ ایکسپورٹ کی جو آج کی اصطلاح ہے اس کے مطابق مصر میں امپورٹ کرنا کم چیزوں کا ہے، اور ایکسپورٹ کرنا، مصر سے باہر بھیجنا بہت چیزیں ہیں۔ 20 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس کے بعد 2 سال کے قریب حیات رہی ہے ان کی، اور اگر اللہ تعالیٰ اور قضاء و قدر میں ان کی زندگی طویل ہوتی تو مصر کی اس دولت سے وہ معلوم نہیں کیا کیا بڑے پروجیکٹس بناتے۔ اسی لیے آخری سال انہوں نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے زندگی دے تو میں 1 سال پورے عالم اسلام کا دورہ کروں، اور میری مملکت جتنی وسیع ہو چکی ہے میں ایک ایک شہر کے مرکزی مقام پر جاؤں اور جلسہ کروں، اور اس میں لوگوں سے پوچھوں کہ تمہارے حکمران کیسے ہیں اور تمہاری زندگی کیسے بسر ہو رہی ہے، اور میں انصاف کے مطابق اگر کسی نے ظلم کیا ہے تو اس کو سزا دوں، اور جو اچھے کام کر رہے ہیں ان کو بحال کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس معاملے میں بہت محتاط بھی تھے، ظاہر ہے۔ تو جب مصر فتح ہوا ہے تو پھر اموال آنا شروع ہیں۔ مصر میں بہت لوگ اور بڑے کارآمد لوگ تھے، اور اصل اس کی وجہ یہ تھی کہ عیسائیت اور یہ ایرانی، یہ دونوں ایسے تھے۔ ایرانی تو خیر بہت 2-3 ہزار سال قبل سے وہ بڑے مکینیکل افراد تیار کر رہے تھے، پڑھے لکھے لوگ ان میں تھے، اور وہاں کی بادشاہت کا نظام، وہاں کی چیزوں کا نظام، نئے سے نئے فتنے بھی وہاں جنم لیتے تھے، اور نئی سے نئی تحریکیں بھی اٹھتی تھیں۔ مزدک کی تحریک جو اٹھی ہے یہ انہی کی تھی، اور مزدک جو تھا وہ ایک قدیم زمانے کا فرد
اور وہ اس کے حق میں تھا کہ نیشنلزم کیا جائے اور جتنی بھی ایران کی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو نیشنلائز کر دیا جائے اور لوگوں کو اس پہ لگا دیا جائے کہ لوگ صرف کھائیں پئیں اور حکومت ان کے لیے رزق اور لباس مہیا کرے اور باقی سب چیزوں کو نیشنلائز کر دیا جائے۔ یہ مزدک کا فلسفہ تھا جس پہ وہ عمل کرنا چاہتا تھا۔ اسی لیے علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں جو کہا ہے نا کہ وہ روح مزدک کا بروز، یعنی وہ مزدک کی روح دوبارہ زندہ کرنے والا کارل مارکس، وہ یہودی فتنہ گر، وہ روح مزدک کا بروز، نیست پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب۔ وہ پیغمبر نہیں ہے کارل مارکس، لیکن اس کے پاس ایک کتاب موجود ہے جو اس سے کتاب سرمایہ داری پہ معاشیات لکھی تھی۔ علامہ کا اشارہ اس طرف کو ہے۔ تو اس لیے مصر کی فتح کے بعد جو حالات ہوئے ہیں، بہت زیادہ پیسے ان کی طرف آنے لگے ہیں مدینہ منورہ میں، اور خلافت میں ایک طرح سے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کمر سیدھی ہو گئی، وہ پہلے بھی بہت کچھ وہاں آ رہا تھا، لیکن مصر نے بے تحاشا اضافہ کیا ہے سرکاری بیت المال میں بھی اور اس میں بھی جو مصر اپنا صوبہ تھا۔ تو انہوں نے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ لکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہ حضرت مصر ایسی زمین ہے جہاں پر امپورٹ کرنے کی کچھ زیادہ ضرورت نہیں ہے اور ایکسپورٹ کرنا یہ بہت ہے۔ مصری تہذیب عیسائی تہذیب کا ایک نمونہ تھا، اس لیے مصری جو تھے ان کے ہاں بھی افراد کار بہت تھے۔ کسی بھی مملکت میں سب سے پہلی چیز جہاں سے انیشیٹ کرتے ہیں وہ اور جہاں سے شروع کرتے ہیں وہ افراد ہوتے ہیں، اموال نہیں۔ مال آ جاتا ہے، فرد ہوگا تو مال استعمال ہوگا نا، اگر افراد ہی نہیں ہوں گے تو پھر مال کا کیا فائدہ۔ اس لیے جو لوگ ان چیزوں میں پڑے رہتے ہیں کہ فوج کی طاقت زیادہ ہونی چاہیے، سب سے پہلی چیز اور سب سے پہلی چیز یہ کہ معاشی طور پہ وہ نہیں جانتے کہ فوج جتنی مرضی طاقت رکھتی ہو اور دنیا کے جدید ترین اسلحے سے بھی لیس ہو، لیکن ان کے کمانڈرز اگر اچھے انسان نہیں ہیں، اپنے فیلڈ میں مہارت نہیں رکھتے، تو وہ فوج کا سارا سامان اور خود فوج پرے کاہ کے برابر۔ اسی طرح پیسہ 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 ملک میں چاہیے، یہ بات نہیں ہے۔ مملکت کا آغاز جہاں سے ہوتا ہے وہ اچھے افراد ہوتے ہیں کہ کتنے فرد آپ کی قوم میں ہیں جو اس مملکت کو سنبھال سکے۔ اگر مملکت کو سنبھالنے والے افراد نہیں ہیں تو پھر افواج کی کثرت اور اموال کی ریل پیل کبھی بھی اس قوم اور ملک کو تباہی سے نہیں بچا سکتے۔ افراد چاہیے سب سے پہلے جو کسی بھی ادارے اور نظام کو سنبھالیں، اور اگر افراد نہیں ہیں تو پیسہ جتنا مرضی آتا رہے کچھ نہیں ہو سکتا۔ فوج جتنی مرضی تعداد میں بڑی ہوئی ہو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اکبر بادشاہ نے ایک دن دربار میں پوچھا کہ دشمن کے مقابلے میں سب سے زیادہ کیا چیز کام آتی ہے؟ تو سب نورتن جو تھے خاموش رہے۔ تو فیضی نے کہا کہ آپ ہی فرمائیں۔ تو اس نے کہا فوج، اسلحہ دشمن کے مقابلے میں سب سے مؤثر چیز ہے، اس لیے اسلحہ بنانا چاہیے، مراد یہ تھی۔ تو سب نے داد دی اور یہ ابوالفضل یہ لوگ چپ رہے۔ تو اکبر نے کہا تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ہوش، عقل دشمن کے مقابلے میں سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے۔ اس نے کہا کیا بکتے ہو؟ ہوش اور عقل، اسلحہ چاہیے۔ اس نے کہا جی اسلحہ بھی تو اسی وقت چلے گا جب ہوش حواس ہوں گے۔ تو مطلب یہ کہ اسلحہ سارا ہو اور ہوش و حواس کوئی فوج گم کر دے تو پھر میدان جنگ میں قتل بھی ہوگا، اور میدان جنگ میں سے ہی اسلحہ وہ اپنے دشمن اس کے اٹھا کر لے جائیں گے۔
اور یہ تاریخ میں بارہا ہوا ہے۔ اس لیے کسی بھی ادارے اور مملکت کو سنبھالنے کے لیے، کسی بھی تحریک کو چلانے کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز اس کے افراد کار ہوتے ہیں کہ افراد کتنے۔ وزیر اعظم کو اگر ٹیم نہیں ملی تو ایک ٹکے کا نہیں ہے، وہ وزیر اعظم کچھ نہیں کر سکتا جتنی بھی اس کی صلاحیتیں۔ مودودی صاحب نے جب 56 میں جماعت اسلامی کا افتراق ہوا اور 2 حصوں میں وہ تقسیم ہوئے تو انہوں نے نواب صاحب تھے ملتان کے، نواب باقر، ان کا نام اس لیے زیادہ یاد رہتا ہے کہ مودودی صاحب جب بھی ملتان جاتے تھے انہی کے ہاں ٹھہرتے تھے۔ نواب باقر بہت بڑے آدمی تھے، تو انہوں نے 2 شادیاں کر لی تھیں۔ تو مودودی صاحب کہتے تھے ان سے کبھی کبھی کہ سنائیے باقر خان، آپ کی باقر خانیوں کا کیا حال ہے؟ تو ایک لطیفہ تھا گویا۔ تو نواب باقر جب الگ ہوئے جماعت اسلامی سے تو مولانا نے کہا کہ اچھا ہے، میری مٹھیوں میں وہ لوگ بند ہیں جو جماعت کو چلا سکتے ہیں۔ تو نواب باقر نے کہا کہ سرکار آپ یہ بھی سوچ لیں کہ آپ نے دونوں مٹھیوں سے ہیرے پھینک کے ریت کو بھر لیا۔ جب ڈاکٹر اسرار، نواب باقر، یہ امین حسن اصلاحی اور یہ ارشاد حقانی، یہ بڑے بڑے لوگ الگ ہوئے ہیں، جماعت اسلامی انہوں نے چھوڑی ہے، تو یہ کوئی چھوٹے سے لوگ نہیں تھے جنہوں نے چھوڑا ہے۔ اس سے کسی بھی جماعت کو چلانے کے لیے، ادارے کے لیے ہمیشہ سب سے پہلی چیز افراد ہوا کرتے ہیں کہ افراد ہیں تو کام چلے گا، افراد نہیں ہیں تو پیسہ کیا اور زمین کیا اور اسلحہ کیا۔ روس ٹوٹ گیا، ایٹم بم ہونے کے باوجود ٹوٹ گیا۔ اس لیے جو یہ لوگ سمجھے بیٹھے ہیں کہ اٹامک تھیوریز اور ایٹم بم اور یہ اسلحہ ہمیں بچا لے گا، ایسے نہیں ہوا کرتا۔ وہ بیچ میں سے ہی لوگوں کو خرید لیتے ہیں، وہ بیچ میں سے ہی ان ہاتھوں کو ہی توڑ دیتے ہیں جو ہاتھ اس اسلحے کو چلانے پر قدرت رکھتے ہیں، اور ملک اور شہروں کے شہر جدا ہو جاتے ہیں۔ پوری ریاستیں روس کو آزاد کرنی پڑی اس لیے کہ افراد نہیں رہے۔ تو مسلمانوں کی جہاں ٹکر ہو رہی تھی، افراد دونوں طرف تھے، ایک مصر میں اور ایک ایران میں۔ ایران میں تو خیر بہت زیادہ تھے، اسی لیے ایران جب فتح ہوا ہے تو جتنی ہمارے ہاں حدیث کا ذخیرہ کتابت میں آیا اس کا اکثر حصہ ان ایرانی مفتوحہ علاقوں کا۔ بخارا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ترمذ قریبی ہے اس کے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، سجستان ایران کا حصہ، قزوین، ابن ماجہ، ابو داود، نسائی ایران کا حصہ، ایک امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کو شہری خالص عرب ہیں، باقی یہ سب کے سب جو ہیں یہ ایران کے۔ اس بنیاد پر ایک فتنہ بھی اٹھا ہے، یہ جن لوگوں کا خیال یہ ہے نا کہ چونکہ ایرانی تھے شیعہ ہو گئے، اور پھر اس کے بعد حدیث جو ہے یہ شیعہ نے مرتب کی ہے، اور اس لیے اہل السنہ کی کتابوں میں شیعہ نے دخل دیا، اور یہاں پہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی روایات بڑی کثرت سے آئی ہیں ان کی فضیلت کی۔ یہ سب جھوٹا پراپوگنڈا ہے جو ایک سچائی کی بنیاد پر اٹھایا گیا۔ سچی بات ہے کہ سب لوگ ایرانی تھے لیکن وہ شیعہ نہیں تھے، ان پہ شیعت کا اثر بھی نہیں تھا۔ ایران میں اہل السنہ کو کم کرنے کے لیے قتل عام کیا گیا۔ یہ تو بھی چند سو سال سے ایرانی حکومت شیعہ ہوئی، اس سے پہلے تو اہل السنہ کی حکومت تھی۔ نیشاپور میں جو قتل عام کیا گیا ہے، تہران میں جو قتل عام کیا گیا ہے، رے اس کا پرانا نام، یہاں جو قتل عام کیا گیا ہے، حتیٰ کہ کوئی آدمی تنہائی میں اہل السنہ کے مطابق نماز پڑھتا تھا اور نظر آ جاتا تھا اسے بھی قتل کر دیتے تھے۔ بالکل محمد بن عبد الوہاب کا جو انقلاب تھا وہابیت کا، وہ بھی اسی طرح ہے کہ انہوں نے ساری خانقاہیں مٹا دیں، اہل السنہ کے جو ائمہ تھے انہیں قتل کر دیا، پھر جو بھی کرنا چاہا انہوں نے کیا۔ تو افراد اصل ہوا کرتے ہیں، تو ایران میں بہت افراد تھے لیکن مصر میں اس سے کم تھے، بہرحال تھے۔ اب مصر کی فتح پہ اب عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے پھر خطوط لکھوائے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے نام، یہاں یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے۔ کاٹن مصر کی، اس کی تعریف فرمائی ہے، سونا اس کی کانیں ہیں، مختلف چیزیں ہیں،
سیدنا عمر رضی اللہ عنہ لکھا کہ جو اہرام مصر ہیں یہ سارے ان میں کتنا سونا ہے، یہ چیز ان کے ذہن میں آئی تو انہوں نے لکھا کہ حضرت اس کو ہم نہیں چھیڑ سکتے، اسے بھی یعنی اس میں جتنا سونا ہے وہ کچھ معلوم نہیں ہے۔ پھر یہ چیز شروع کی تھی اس نے ہارون رشید، اس نے کہا توڑو انہیں اور سونا نکالو، تو معلوم ہوا کہ یہ چیزیں ایسی ہیں جن کو توڑنے میں اور ان کا ملبہ سمیٹنے میں جتنا پیسہ لگے گا اس سے کم سونا نکلے گا، اس کا چھوڑ۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا کہ یہاں یہ بت ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ توڑنے کا حکم نہیں دیا۔ یہ حنفی فقہا جو کہتے ہیں نا کہ مفتوحہ علاقوں کے بت نہیں توڑے جائیں گے اور وہاں کے لوگوں کو عبادت سے منع نہیں کیا جائے گا، وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جتنے علاقے فتح کیے ہیں، یہ سارا ایران، یہ ساری چیزیں، بتوں کو کسی نے نہیں چھیڑا، جو عبادت کرتے رہے انہیں مصروف رہنے دیا کہ تم اپنی عبادت کرتے رہو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ کنیسہ، عیسائیوں کے گرجے سب اپنی جگہ پر قائم رہے، مسلمانوں نے انہیں بالکل نہیں چھیڑا۔ مصر میں جتنی پیداوار ہوتی تھی اس کا حصہ حکومت کو مدینہ منورہ میں جاتا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس پیسے سے جو آیا ہے بڑی سکیمز جو بنائی ہیں، ان میں سے ایک یہ مدارس کا قیام تھا۔ انہوں نے کہا مدارس کا قیام، اس سے پہلے بھی وہ حکم دے چکے تھے، انہوں نے کہا جتنے مفتوحہ علاقے ہیں ان سب میں مدارس کھولے جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہر مدرسے کے ساتھ ایک تیرنے کی کا ایک گڑھا یعنی سوئمنگ پول یہ بنایا جائے اور ان بچوں کو تیراکی کی تعلیم دو۔ اور کمال کی بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لکھی، انہوں نے کہا جب تم عرب کی حدود سے یہ بچے ہمارے نکلیں گے اور فوج جائے گی مختلف علاقوں کو فتح کرنے تو انہیں وہاں پانی سے واسطہ پڑے گا، یہ کیسے ان دریاؤں کو عبور کریں گے جب تک کہ تیرنا نہیں جانتے۔ تیر اندازی پہ زور دیا کہ انہیں صحیح نشانے ان کے کرو، یہ سب چیزیں۔ ایک خط لکھا اس پہ فرمایا میری مملکت میں جتنے بھی یہ ادارے تعلیم کے کھل رہے ہیں ان بچوں کو حساب سکھاؤ کہ حساب کیا ہوتا ہے، تاکہ یہ بچے جانیں وراثتیں کیسے تقسیم ہوتی ہیں اور مملکت کے حساب۔ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے خط لکھا اور انہوں نے کہا یہاں پہ ایک آدمی میں نے دیکھا ہے مصر کا، فتح کے بعد جو قیدی آئے ہیں ان میں بڑے بڑے اچھے لوگ آئے ہیں، ان میں ایک آدمی ہے جو پوری مملکت کا حساب رکھتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا جو مدینہ منورہ میں اس کی زیادہ ضرورت ہے، اور جو ہی وہ آدمی آیا ہے ساری مملکت کا نظام حساب کتاب کا اس کے حوالے فرمایا اور فرمایا کہ یہ دیکھو اور میرا بھی حساب لکھو کہ میں کتنے پیسے لے رہا ہوں، کتنی تجارت کر رہا ہوں۔ چنانچہ وہ مرتب ہوا حساب، مسلمانوں کی تنخواہیں مرتب ہوئیں اور پھر پورا یہ معاشی نظام وہ چلا ہے کہ کس طرح کس سے حضرت کی کیا لینا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ زمینوں پر ٹیکس لگایا، فارن سے امپورٹ جو چیزیں ہوتی تھیں اس پہ ٹیکس لگایا، اور دیانتداری کا حال یہ تھا کہ جتنے میلے بڑے بڑے لگتے تھے، اوقاز کا میلہ مثلا لگتا تھا، حج کے بعد مکہ مکرمہ میں میلہ لگتا تھا، مدینہ منورہ میں یہ جتنے میلے لگتے تھے ان سب میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو باہر کے ممالک سے لوگ اپنی چیزیں لاتے ہیں، ہماری زمین پہ بیچتے ہیں، ہماری زمین استعمال ہوتی ہے، ان سب کو کہو کہ جو ان کا نفع ہے اس کا 2% ہمیں ٹیکس کے طور پہ ادا کریں۔ اب جن لوگوں نے اسلام کے اس نظام کو نہیں پڑھا وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتے کہ اسلام میں عبادات ہیں، بس نماز روزہ ہے باقی۔ اب 2% جب ٹیکس لگا تو ایک صاحب جو بعد میں مسلمان ہو گئے انہوں نے خود اپنا قصہ بیان کیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ لکھا کہ جس کو کوئی نفع نہیں ملا وہ اپنے پیسے واپس لے لے ہم سے اگر اس نے کچھ خرچہ کیا۔ وہ کہتا ہے کہ میں گھوڑے لایا اور گھوڑے جب لے جا رہا تھا تو ایک چنگی سے گزرا اور میں نے اسے پیسے واپس کر دیے، پیسے اسے دیے، ٹیکس ادا کیا، گھوڑے چلے گئے اور مجھے کوئی نفع نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، تو اپنے گھوڑے لے کے واپس جا رہا تھا تو میں نے کہا امیر المومنین میں نے اس طرح پیسے جمع کرا دیے تھے اور گھوڑے سارے میرے ایسے ہی جا رہے ہیں
اور ہم لوگوں نے کوئی تجارت نہیں کر پائے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بس ایک لفظ فرمایا کہ واپس ملیں گے۔ کہتا ہے جب میں چنگی پہ پہنچا کئی سو میل کا فاصلہ طے کر کے، تو میرے پہنچنے پہ اس نے کہا کہ آپ فلاں آدمی ہیں، پھر گھوڑے دیکھے، پھر پیسے مجھے واپس کر دیے، میں ایک لفظ نہیں بولا اور سارے پیسے۔ میں نے کہا آپ کو کیسے پتہ؟ ان کا امیر المومنین کا خط آیا تھا کہ یہ تاجر ہے، اس طرح کے گھوڑے ہیں، یہ چیزیں ہیں، اور ان کا ٹیکس واپس کر۔ یہ دنیا کی جدید سوسائٹی جو ہے امریکہ میں، انگلینڈ میں، آپ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں واپسی پہ، وہ آپ کو بغیر آپ کے کچھ کہے ایک خانہ بنا ہوا، ایک آفس بنا ہوا، وہاں چلے جائیں اور سلپس دے دیں، وہ کہتے ہیں ہاں جی آپ کا پورا یہ ریکارڈ ہے، یہ ٹیکس دیا تھا، یہ ٹیکس کے پیسے ہیں جو آپ اپنے گھر واپس لے جائیں۔ یہ سارے نظام جو ہیں ہمارے یہاں بھی تو تھے، لیکن افراد تھے چلانے والے، اور افراد رہے نہیں۔ اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے دور میں اور اس کے بعد کے دور میں یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ اگر کوئی آدمی لکھے گا اسے تو پوری کتاب بن جائے گی کہ وہ صحت پہ اتنا زور کیوں دیتے تھے، کہ صحت مند افراد چاہیے، ایسے افراد چاہیے جن میں قوت اور طاقت ہو، کیونکہ بیمار ہوگا فیصلے بھی بیماریوں کے کرے گا۔ جس ملک کا گورنر جنرل غلام محمد فالج ہو گیا اس کو، اور اس کے باوجود وہ گورنر جنرل ہی رہا، تو اس نے مرض کی حالت میں کیا فیصلے کرنے تھے؟ یہ بالکل ایک عقلی بات ہے۔ ایک آدمی سے آپ فیصلہ پوچھیں عام حالات میں وہ اور ہے، اسے شدید بخار ہو جائے، لڑ کے آیا ہو گھر سے، آفس آئے گا تو وہی اپنا فیصلہ کچھ اور کر دے گا۔ یہ ایک عقلی بات ہے۔ ایک آدمی کو نزلہ زکام ہو جاتا ہے، کچھ کا کچھ کہنے لگتا ہے، اچھے خاصے عملے کے لوگ جو 10 سال سے کام کر رہے ہیں چڑ جاتا ہے، ان سے تنگ آ جاتا ہے کہ ہر وقت کام اٹھا، کیا ہوا ہے؟ صاحب کو نزلہ زکام اور بخار ہو گیا۔ اس لیے یہ صحت مند افراد کو چنتے تھے، صحت مند افراد کے ذمے کام لگاتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی لڑکے کو دیکھ لیا، مدینہ منورہ میں جا رہا تھا، ان کے آگے آ کے چل رہا، سر جھکایا ہوا جیسے لاغر اور کمزور لوگ چلتے ہیں، تو اس کو ایک درہ پیچھے سے رسید کیا اور فرمایا اگر تم اس لیے ایسے سر جھکا کے اور کمر جھکا چل رہے ہو کہ تم بہت نیکی اور عبادت کی بات کرتے ہو، تو الزہد ہا ہونا، تقویٰ دل میں ہوا کرتا ہے، جسم کی کمزوری میں نہیں ہوا کرتا، اور اگر بیمار ہو تو علاج کرو۔ لڑکوں کو دیکھتے تھے، فرماتے تھے کہ تمہیں کیا ہو گیا، کس کس نے شادی کی ہے؟ جب مل جاتا تھا کوئی بغیر شادی شدہ تو فرماتے تھے کیا تم نے ارادہ کیا، یا تو تم سخت گناہ گار ہونا چاہتے ہو، اور یا پھر تمہیں کوئی اور تکلیف ہو گئی ہے، یا تم مرد نہیں رہے، تو اگر نہیں رہے تو پھر علاج کراؤ، اور اگر تمہیں پیسے کی ضرورت ہے تو مجھ سے لے لو، میں تمہیں دوں گا۔ اتنا لوگوں کی صحت کا خیال رکھتے تھے کہ مرتبہ گلی سے گزر رہے تھے اور بچے کھیل رہے تھے، بھاگ پڑے بچے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کے، ایک عبداللہ کھڑے رہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے، قریب گئے، بلایا اور کہا عبداللہ تم کیوں کھڑے ہو؟ تو ان کا امیر المومنین نہ تو میں نے کوئی جرم کیا کہ آپ کو دیکھ کے بھاگوں، اور نہ راستہ تنگ ہے کہ آپ نہ گزر سکیں، اور تو کوئی بات نہیں ہے، تو راستہ تنگ ہو نا آپ نہیں گزر سکتے تو میں ہٹ جاؤں گا، پھر میں نے کوئی جرم کیا ہو۔ فرمایا زبیر کا خون ایسا ہی ہوتا ہے۔ بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے۔ ایک ایسا ہی موقع پہ فرمایا کہ اللہ کثرت سے مجھے ایسے لوگ دے دے جو تم لوگوں کے برابر ہو۔ اس لیے مصر جب فتح ہوا ہے تو اس زمانے کے بہترین صحت مند لوگ چن کے لگائے گئے کہ مصر میں ہی ہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے آخری خط اہل مصر کے نام لکھا اور فرمایا کہ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کے متعلق کہ مصر کے میں نے حصے کیے ہیں، اور مصر کے اس حصے میں عمر بن العاص ہوں گے، اور مصر کی جو زمین ہے جہاں سے وہ زمینی سلسلہ شروع ہوتا ہے وہاں پہ میں انہیں امیر مقرر کر رہا ہوں، یعنی گورنر وہاں کے یہ ہوں گے۔ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ تک کی اطلاع پہنچی، انہوں نے عبداللہ بن سعد کو ان کی حکمرانی کو ختم کر دیا،
اور انہوں نے کہا یہاں تم نہیں وہاں وہ آئے گا۔ اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پہلا خط اپنی عمارت کے بعد جو لکھا ہے اس میں باقاعدہ اس چیز پہ برہمی کا اظہار کیا ہے کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن سعد کو مقرر کیا تھا وفات سے پہلے، تمہاری کیسے ہمت ہوئی عمر بن العاص تم نے ہٹا دیا۔ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ پر وجوہ لکھی ہیں، اس پہ عثمان رضی اللہ عنہ خاموش ہوئے۔ ان کا حضرت اس وجہ سے کہ میں مصر کو جانتا ہوں۔ اب مصر سے ایک چیز آپ دیکھیں، کاٹن آنے لگی، روئی آنے لگی۔ قحط کے زمانے میں عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے مصر سے اتنی چیزوں کے بھیجنے کا ارادہ فرما لیا تھا کہ انہوں نے امیر المومنین کو لکھا کہ جو علاقے فتح ہو چکے ہیں یہ سب چیزیں آپ تک پہنچیں گی۔ پھر وہ آگے بڑھے ہیں۔ فسطاط جو اب تک شہر ہے مصر کا اور بہت بڑا تجارتی مرکز ہے، اب فسطاط میں ہوا کیا، عمر بن العاص رضی اللہ عنہ حملہ کیا اور فتح کر لیا۔ اور جس دن وہ آگے چلے ہیں، خیمہ جب خالی ہوا ہے تو ایک جانور نے انڈے دیے ہوئے تھے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے گھونسلے میں، تو انہوں نے کہا میرے خیمے کو مت اکھیڑنا۔ اس چڑیا نے، چھوٹے سے جانور نے میری ہمسائیگی اختیار کیا، میرا ہمسایہ بن گیا، تو میں تو جا رہا ہوں لیکن میرا ہمسایہ جب تک اس خیمے کو نہ چھوڑے تب تک اس کو ہلانے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ خیمہ اسی طرح قائم رہا، ایک فوجی کو رکھ دیا، فوجی اس کی نگرانی کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ خیمہ خالی ہوا، بچے چڑیا کے بڑے ہوئے اور اڑ گئے، تب جا کر وہ خیمہ اکھیڑا گیا۔ کہ اس قدر خیال رکھنے والے لوگ تھے، جانوروں تک کا رعایا تو پھر رعایا تھی۔ سلیم ابن عطر رحمۃ اللہ علیہ کو مقرر کیا۔ سلیم ابن عطر جو ہیں یہ تابعین میں سے بڑے عبادت گزار، بڑے صحت مند، بہت اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنے والے۔ ایک مرتبہ ایک جگہ انہیں پسند آئی، چلے گئے اور 7 دن تک انہوں نے لوگوں کو منع کر دیا، ان کا میں کسی سے نہیں ملوں گا، مجھے یہاں رہنے دو۔ پھر وہ جہاز پہ، بحری جہاز میں، کشتی میں بیٹھے اور پھر واپس آ گئے۔ کسی نے کہا کہ آپ کیوں چلے گئے تھے؟ تو کہنے لگے یہ قاضی جو لگا ہوں تو اتنے فیصلے اتنے کرنے پڑتے ہیں کہ میں کچھ دیر کے لیے چھٹی پہ ریلیکسیشن کے لیے چلا گیا۔ ان کا آپ کو کیا ریلیکسیشن ملی؟ کہنے لگے وہ غار بڑا اچھا تھا، میں نے 7 دن دبا کے اللہ کی عبادت کی ہے، میرا دل نہیں چاہتا تھا اس عبادت کو چھوڑنے کو، لیکن پھر تمہارا بھی کام تھا تو میں واپس آ گیا ہوں۔ یہ ریلیکسیشن تھی، یہ چھٹیاں منانے کے طریقے تھے۔ اور کیسے جب ان کا انتقال ہوا ہے سلیم ابن عطر رحمۃ اللہ علیہ کا، تو ان کی بیوی نے کہا کہ اللہ کی رحمت ہو میرے شوہر پر جو خدا کو بھی راضی کرنے والا تھا اور ہم جو ان کی بیویاں تھیں انہیں بھی۔ انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا سلیم کی جب شادی ہوئی ہے تو اس نے کئی راتیں ایسی گزاری ہیں کہ پورا قرآن پڑھتا تھا، پھر میرے پاس آتا تھا، تعلقات کو قائم کرتا تھا، پھر غسل کرتا تھا، پھر قرآن پڑھتا تھا، پھر آتا تھا۔ ایک رات میں 3 اور 4 مرتبہ میرے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا اور 4 مرتبہ اس نے قرآن بھی پڑھا۔ اب اتنی طویل رات ہوتی کیسے تھی؟ سوچنے کی بھی بات ہے نا، کیا ہوتا تھا؟ جن لوگوں کو یہ سمجھنا ہو وہ وہاں جائیں۔ صحیح بخاری میں جو روایت آئی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا۔ انہوں نے کہا آج رات میں اپنی 100 بیویوں کے پاس جاؤں گا، اور وہ شہزادے تھے، اور ہر ایک سے ایک بچہ جنم لے گا اور وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا، 100 میرے بیٹے خدا کی راہ میں لڑیں گے۔ تو فرشتے نے کہا کہ انشاءاللہ بھی کہہ لیجئے، تو انہوں نے فرشتے کی بات نہیں مانی، شہزادے تھے۔ اور پھر ہوا یہ کہ ایک بچہ، اور وہ بھی پورا سلامت نہیں ہوا، اس کا جنم ہوا۔ قرآن میں بھی آیا ہے کہ وَالْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، اور ایک ایسا بچہ جو ایک دھڑ تھا، بس گوشت کا ٹکڑا تھا، ان کی کرسی پہ رکھ دیا گیا۔ ثُمَّ أَنَابَ، انہوں نے رجوع کیا میری طرف۔ اس آیت کی تفسیر میں، اور وہ وہاں جائیں تو یہ ساری چیزیں، اصل میں تفصیل کا تو خیر موقع اتنا ہے بھی نہیں،
لیکن ہوتا یہ ہے کہ جس انسان کو روحانیت سے مناسبت ہو جاتی ہے وہ ٹائم کی وڈتھ کی بجائے ڈیپتھ میں چلا جاتا ہے، گہرائی میں چلا جاتا ہے۔ اور جس شخص کو وقت کی گہرائی میں حصہ مل جاتا ہے وہ آدمی ایک مرتبہ اگر اللہ کہے تو پتہ نہیں وہ ممکن ہے 50,000 مرتبہ اس نے اللہ کہہ لیا۔ یہ کیفیت جن پہ بھی گزرتی ہے اور وقت کی گہرائی میں چلے جاتے ہیں، ٹائم ان کے لیے کھل جاتا ہے۔ اس لیے وقت کا کھل جانا یہ عالم امر سے تعلق رکھتا ہے۔ جس شخص کو اس کا ادراک ہوتا ہے وہ تھوڑے وقت میں اللہ کی بہت عبادت کر لیتا ہے۔ تو سلیم بن عطر رحمۃ اللہ علیہ جو تھے مصر کے قاضی تھے، مصر میں چنے ہوئے لوگ گئے اور انہوں نے خزانے کو بھر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک عام آدمی بھی اس قابل ہو گیا کہ وہ گورنر کو خط لکھتا تھا اور گورنر کے ہاں لوگ مقرر ہوتے تھے اور وہ جا کر اس کی نگہداشت کرتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کے دور کا قصہ ہے کہ وہ یا تو وہاں تھے کوفہ میں، بغداد میں، یا پھر مدینہ منورہ سفر میں، بہرحال انہیں ایک خط ملا اور ایک عورت نے لکھا کہ امیر المومنین مصر میں میری گھر کی دیواریں چھوٹی ہیں اور میں بیوہ عورت ہوں اور مجھے حکومت سے بھی وظیفہ ملتا ہے اور میں نے اپنے مزید اخراجات پورے کرنے اور دل بہلانے کو مرغیاں پالی ہوئی ہیں اور مرغیاں انڈے دیتی ہیں، تو میں انڈے بیچ دیتی ہوں اور گھر کی چار دیواری چھوٹے ہونے کی وجہ سے بچے آتے ہیں اور کبھی میری مرغیاں لے جاتے ہیں، کبھی انڈے لے جاتے ہیں، تو آپ میرے گھر کی دیواریں اونچی کرا دیں۔ انہوں نے خط لکھا مصر میں اور کہا کہ یہ بڑھیا کا خط آیا ہے، میں بھیج رہا ہوں اور کسی کو بھیجو اور ان کے گھر کی دیواریں اونچی کر دیجیے۔ اب یہ رعایا کا اعتماد ہے، پبلک کا اعتماد ہے۔ اب بھی خطا وزیر اعظم کا نام لکھیں، وزیر اعظم کے دفتر میں جائے گا، باقاعدہ وہاں پر کوئی نہ کوئی اسے رجسٹر ڈاک میں لکھے گا کہ یہ خط آیا ہے، اور آپ کو جواب آئے گا یا نہیں آئے گا، نہیں آئے گا، اور جو کچھ آپ لکھیں گے اس پہ بھی عمل نہیں ہوگا، اس لیے کہ غافل لوگ ہیں۔ وہاں پر ایسے نہیں تھا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ حکمران وقت ہیں، اور جب پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا آپ سے کہ جب انہوں نے حکم جاری کیا کہ میرے ہر شہری کو جو اس مملکت میں ہے گھر دیا جائے گا، 4 چیزوں کا حکم فرمایا تھا کہ اس کو گھر دیا جائے، اس کو سر چھپانے کی جگہ دی جائے، پھر فرمایا کہ اس کو گھوڑا دیا جائے، سواری کے بغیر وہ کیسے اپنی زندگی کے کام کرے گا اور کیسے اپنے دشمن سے لڑے گا، اور تیسرے فرمایا ہر شہری کو اسلحہ دیا جائے۔ ہمارے ہاں تو قانون ہے کہ اسلحہ دینا منع ہے، شہری اسلحہ نہیں خرید سکتا، چاہے وہ قتل ہو جائے اور چاہے وہ کچھ بھی ہو جائے، شہری اسلحے کا آزادانہ استعمال نہیں کر سکتا۔ آزادانہ کی لفظ پہ اور کر لینا چاہیے، باقی اسلحے کو روکا ہوا ہے، تو ان کا اس کا اسلحہ دیا جائے۔ اور چوتھی چیز انہوں نے کہا اس کو خادم دیا جائے۔ ہر آدمی اپنے کام سارے پورے نہیں کر سکتا، خادم ہونا چاہیے ہر ایک کے پاس۔ یہ 4 چیزیں لکھ دینے کے بعد جب انہیں رپورٹ دی گئی کہ حضرت ہر ایک کو میسر ہے، تو ایک آدمی کوفہ میں وہ تشریف فرما تھے، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ، نیا فرمان جاری ہوا اور فرمایا کہ میری مملکت میں جس شخص نے قرض لیا ہے بغیر دریافت کیے کہ کس مقصد کو لیا ہے، قرضہ حکومت ادا کرے گی۔ ولید بن عبد الملک نے سرکاری طور پر بھیک مانگنے پہ پابندی عائد کی اور کہا کہ درے پڑیں گے اگر کوئی فقیر نظر آ گیا، جتنے لوگوں کو چاہیے ہمارے پاس آئیں، ہم دیں گے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ اس سے بھی بڑھ کے کہا، ان کا قرضہ جتنا ہے، جو ان کی کابینہ یا جو لوگ بھی تھے ان کی شورا میں، ان کا حضرت جن لوگوں کو ہم اپنی رعایا کو دے رہے ہیں یہ 4 سہولتیں، اسلحے کی بھی، گھوڑے کی بھی یا سواری کے جانور کی، گھر کی، اور ہاں 5ویں چیز اور اسلحے کی اور اساس البیت۔ فرمایا ہر گھر کا جائزہ لو،
جو ضروریات زندگی کی چیزیں کہیں کم ہیں اس کو بھی پورا کریں. کہ حضرت جب ہمارا آدمی کو 5 چیزیں دے رہے ہیں تو اب آپ کیوں قرضے کی بات کرتے ہیں؟ ایسا آدمی تو خوشحال ہے. تو فرمایا نہیں، کبھی کبھی 5 چیزیں آدمی کے پاس ہوتی ہیں اور اسے کسی مجبوری سے قرض لینا پڑ جاتا ہے. لکھو کہ جس کا بھی قرض جس کے پاس ہے شہادت اور گواہیاں لائے اور بیت المال اس کا قرض ادا کرے. معاشی طور پہ جب معاشرے میں اطمینان تھا تو اب لوگ کیوں جھوٹ بولتے، کیوں جھوٹی گواہیاں دینے کوئی جاتا؟ افراد بھی تو ایسے تھے نا. اس سے یہ بھی غلط ہے کہ ہر چیز کی توقع حکومت سے ہی کرنا کہ حکومت یہ کرے اور حکومت یہ کرے اور حکومت یہ کرے. عام مسلمان کو اپنا بھی تو فریضہ سوچنا چاہیے کہ میرا کیا فرض بنتا ہے. گلی ٹوٹی ہوئی ہے، پانی کھڑا ہو جاتا ہے، نماز میں جانے کو دقت ہوتی ہے، کیچڑ ہے، 10 20 40 50 جو محلے کے افراد ہیں مشورہ کر کے گلی کو پکا بھی تو کرایا جا سکتا ہے. یہ اجتماعی روح جو ہے یہ مسلمانوں میں خود سے ہوتی تھی اور ہونی چاہیے. پانی کی سب کو تکلیف ہے، سب مل جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اپنے یہاں بورنگ کرا لیتے ہیں، کنواں کھدوا لیتے ہیں، ڈالو بھی سب پیسے ڈالو اور یہ ایک صالح اور نیک آدمی ان کو مقرر کر لیں. اجتماعی طور پر جب کنواں کھد گیا اور پانی آنے لگا تو سب کو سہولت. یہ کیوں ضروری ہے کہ حکومت ہی کرے گی؟ اگر حکومت غافل ہے تو پرائیویٹ سیکٹر کو اپنا کام کرنا چاہیے. اللہ کا شکر ہے ہمارے ہاں مسلمان معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر میں رہ کے کام کرتے ہیں. آپ دیکھیں دسترخوان، یہ جب سے مہنگائیاں اور یہ چیزیں بڑھنے لگی ہیں بہت سے لوگوں نے دسترخوان کھولے ہیں اور بہت سے لوگوں نے یہ جو اب طوفان آیا ہے مہنگائی کا بند بھی کر دی. اس لیے کہ جس ملک میں مرغی کا گوشت سستا ہو اور لہسن اور ادرک مہنگے ہو جائیں، یہ معیشت ہے. 400 روپے کلو ٹماٹر بک رہا تھا اور کہاں 40 پہ آ گیا. یہ کیا اکانومی ہے؟ یہ کیا معاشی نظام ہے؟ اور 20-30 روپے کلو بکنے والی چیز 410 روپے میں پہنچ گئی. لہسن جو ہے ہمارے اب ان دنوں میں 410 اور 420 اور 430 روپے کا بک رہا ہے ادرک اور لہسن. مرغی 200 روپے کلو، 180 روپے، 185 روپے، 210 220. تو 2 کلو مرغی میں کا گوشت اور 1 کلو لہسن تقریباً یہ ریشو جا کے پڑ رہی ہے. یہ اس ملک کی معیشت ہے اور کوئی حال. اور 2 مہینے 3 مہینے نہ گزریں تو جو چیز 400 روپے کی تھی وہ 40 روپے تک آ جائے. یہ تو بھی پتہ چلے گا یہ جو چائنا سے جو چیزیں آتی تھیں وہ رک گئی ہیں، روک دی گئی ہیں. جب سٹاک یہاں پر ختم ہوگا نا ان چیزوں کا تو وہ جن کے کروڑوں روپے تجارت میں لگے ہوئے ہیں پھر پتہ چلے گا کہ مہنگائی کیا ہوتی ہے. اگر حکومت نے بر وقت کوئی قدم نہ اٹھایا تو لوگ پھر ان چیزوں کی قیمتوں کو دیکھ کے کھانے کو بھی ترس جائیں گے. یہ ہمارے یہاں کا حال ہے. وہ زمانہ تھوڑا ہی تھا. آمدن کے ذرائع ان لوگوں کے یہاں ایماندار لوگوں کے پاس مقرر تھے. بہت ایماندار لوگ تھے. اس سے کسی بھی نظام کو چلانے کے لیے سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ وہ ایماندار ہوں، مخلص ہوں اپنے وطن کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، اپنی حکومت کے ساتھ، اور اچھا مشورہ دینے والے ہوں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے جو آدمی اللہ کی نظر میں، حدیث کا مفہوم ہے، پسندیدہ حکمران ہوتا ہے، اللہ اس کو وزیر بھی ایسے ہی دے دیتا ہے. اور جو آدمی اللہ کی نظر میں برا ہوتا ہے اس کو اس کے مشیر بھی ایسے ہی مل جاتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا دیکھو اللہ نے 2 مشیر مجھے آسمان میں دیے ہیں اور 2 زمین میں، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما. فرمایا میں ان سے مشورہ کرتا ہوں، یہ میرے مشیر ہیں اس دنیا میں، اور جبریل اور میکائیل آسمان میں میرے مشیر، میں ان سے بھی مشورہ کرتا ہوں. اور یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فرمایا ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما دونوں سے فرمایا تم دونوں جب کسی بات پر متفق ہو جاؤ تو پھر میں تمہاری مخالفت نہیں کرتا. تم دونوں جو اس بات کو کہہ دیتے ہو پھر میں وہ کر دیتا ہوں. تو حکومت یا کوئی بھی، حتیٰ کہ گھر بھی بغیر مشورے کے کہاں چلتا ہے.
گھر میں بھی اگر والد کوئی بڑا سمجھانے والا ہوتا ہے چھوٹوں کو کہ یہ کام بیٹے اس لیے کر رہا ہوں، پھر وہ کوئی ترمیم اضافہ کر دیتے کہ اچھا اسے اس طرح نہیں اس طرح کر لیں۔ آج کل حالات یہ ہو گئے ہیں، گھر کا دروازہ اس کی بجائے اس طرح کا کر لیں، لکڑی کی بجائے لوہے کا لگا لیں، لوہے کی بجائے پلاسٹک کا لگا لیں، اخراجات کم ہو جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے فرمایا امرہم بین شورہم، اور ان کے آپس کے کام باہمی مشورے سے چلتے ہیں۔ تو یہ جو اتنی زیادہ معیشت میں ترقی ہو رہی تھی، پیسہ آ رہا تھا، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا کسی کے ذمے قرض ہے، حکومت کے ذمے مانگنا ویسے ہی منع۔ فرانس میں، جرمنی میں اس زمانے میں جو سیلاب آتے تھے وہ مانگنے بغداد آیا کرتے تھے عباسیوں کے دور میں۔ عباسی تنگ آ گئے، انہوں نے کہا ان کے لیے ایک وقف متعین کر دو کہ یہ متعین رقم ہے، ہر سال آ کے گورے ہم سے لے جایا کریں، اس سے زیادہ اس سے کم کچھ نہیں، جا کر اپنے حساب کتاب ٹھیک کریں، اپنی سیلاب کا بندوبست کریں۔ ہسٹری میں ہے، تاریخ میں آپ کو ملے گا کہ فرنگی آتے تھے اور دربار خلافت سے اپنی مقرر کردہ رقم ہر سال وہ لے جایا کرتے تھے۔ آپ مثال دیتے ہیں پاکستان کی، کس نے جرمنی کو قرضہ دیا تھا، ایوب خان کا دور ایسا اچھا تھا، تو پھر اس سے بھی پیچھے چلے جائیں آپ کہ خلافت عباسیہ میں یہ ہوتا تھا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں جب قحط پڑا ہے تو پچھلی مرتبہ نے اس کا ذکر کیا تھا کہ اہل مدینہ کی اعانت اور مدد کے لیے ان لوگوں نے، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے خزانوں کے منہ کھول دی، حتیٰ کہ مدینہ منورہ کا جو گورنر تھا اس نے اپنی ذاتی اثاثے اٹھا کر دے دیے اور اس سے کہا کہ قحط کو ختم ہونا چاہیے، مسلمانوں کو کھانے کے لیے ملنا چاہیے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے والد عبدالعزیز، یہ تو عبد الملک اور عبدالعزیز دونوں بھائی تھے۔ عبدالعزیز کا انتقال جلدی ہو گیا، کم عمر تھی ان کی۔ عبد الملک کا انتقال دیر سے ہوا تو اس لیے عبد الملک کی اولاد آگے کو چل پڑی، وگرنہ عبدالعزیز کی اولاد چلتی۔ اور عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ مصر کے حکمران تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کی صحیح تربیت کی تھی کیونکہ انہیں اندازہ تھا کہ خلافت کبھی میرے بیٹے کے پاس بھی آ سکتے، یعنی تربیت میں وہ اتنے سخت تھے کہ انہوں نے اپنے بچے عمر کو تھوڑا سا بڑا ہونے پہ مدینہ منورہ بھیج دیا اور اسے سمجھایا انہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے کچھ لوگ ابھی موجود ہیں، فلاں فلاں بزرگ اس شہر میں، ان کی صحبت میں رہو، اور ایک آدمی کو مقرر کر دیا، ساتھ بھیجا اور کہا میرے بیٹے کی چال ڈھال پہ نظر رکھنا اور جو بھی شکایت ہے مجھے لکھ کے بھیجنا، اور ہر ہفتے لکھو گے کہ میرے بچے کے ساتھ کیا ہے۔ ایک مرتبہ اس نے لکھا کہ آپ کے بیٹے کی فلاں نماز مسجد نبوی میں اس کی تکبیر اولیٰ قضا ہو گئی ہے۔ انہوں نے لکھا کیوں ہوئی ہے؟ انہوں نے لکھا کہ صاحبزادہ شہزادہ آپ کا بال بنا رہا تھا تو تکبیر اولیٰ فوت ہوگی۔ انہوں نے لکھا عمر کے متعلق، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ ان کے والد عبدالعزیز نے لکھا کہ میرے بیٹے کے سر کے بال منڈواؤ اور آئندہ خط میں بال بھی آنے چاہیے، اور اسے کہو جب تک میں اجازت نہ دوں بال رکھنے کی اجازت نہیں۔ کیا ہو سکتا تھا؟ وہی ہوا جو انہوں نے لکھا تھا۔ عبدالعزیز نے اپنے بیٹے کی تربیت بہت اچھی کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی مجلسیں نصیب تھیں، تعلیم تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جیسے آدمی نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ جب گورنر بنے تو وہ پہلی مرتبہ مسجد نبوی میں آئے نماز پڑھانے کے لیے، ان کے پیچھے نماز پڑھی تو انہوں نے کہا یہ کس نے نماز پڑھائی ہے؟ لوگوں نے کہا امیر آئے ہیں مدینہ منورہ کے گورنر، تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتی جلتی نماز ایک مدت کے بعد میں نے اس لڑکے کے پیچھے پڑھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتنے ایسے ہی رکوع اور ایسے ہی سجدے فرمایا کرتے تھے۔ درمیان میں جو گورنر آئے تھے خلافت راشدہ کے بعد، چونکہ انہوں نے کچھ طریقے بدل دیے تھے تو یہ اس پر بھی تنقید تھی کہ دیکھو میں نے اس طرح پڑھی ہے۔ سیلاب آتے تھے، سیلاب آیا اور اتنا شدید سیلاب تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جو تھے ان کی دیواریں اکھڑ گئیں، اور وہ سیلاب جو مٹی بہا کر لے کے گیا ہے
تو پاؤں کھل گیا قبریں تھیں 3 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس دن ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کی، ایک پاؤں نظر آنے لگا۔ اتنا خوف تھا مدینہ منورہ میں کہ لوگ ڈر کے مارے مسجد نبوی میں پناہ لینے کے لیے آ گئے۔ جب وہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فجر پڑھانے کے لیے تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا فلاں درزی کو بلاؤ، بلایا گیا، فرمایا یہاں پر دیکھو عقل دیکھو کتنی کیسی ہوتی ہے، یہ صحت مند لوگ تھے نا، عقل تھی نا۔ انہوں نے کہا کہ یہاں پہ پنج گوشہ کیا کہتے ہیں اسے، پینٹاگون، فرمایا یہ پینٹاگون 5 گوشیاں بناؤ، چادریں لو سفید اور ان میں لکڑیاں کھڑی کر کے، اور فرمایا 4 گوشے نہ رکھنا، بیت اللہ سے مشابہت ہو جائے گی، ڈر تھا نا کہ لوگ طواف نہ شروع کر دیں، کہا 5 گوشے اس کے بناؤ اور اسے چھپاؤ۔ نماز پڑھائی اور کام ہو گیا، لے آئے کپڑا اور سب کچھ ہو گیا۔ انہوں نے کہا یہ پاؤں کس کا ہے، قبر مبارک کس کی ہے؟ تو پھر بلایا گیا مدینہ منورہ میں جو بڑے بڑے لوگ، انہوں نے دیکھا تو سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ میرے دادا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قبر ہے، مجھے پاؤں یہ اس طرح پہچانتا ہوں، یاد ہے کہ ہم اپنے بچپن میں حضرت کے پاؤں میں بیٹھتے تھے، کھیلتے تھے یہیں پہ، تو یہ حضرت کا پاؤں ہے رضی اللہ عنہ۔ تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے پاؤں کو ڈھانپا گیا یہ، اور مدینہ منورہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے دیوار لگوا دی، اور انہوں نے کہا اتنی بڑی دیوار اتنی موٹی لگوانی ہے کہ اس آئندہ جو سیلاب آئے گا اس کا پانی اس طریقے پہ بہے گا۔ پیسے سے دیوار بنی، انہوں نے مفت تھوڑے ہی بن گئی، مدینہ منورہ میں بے انتہا پیسہ۔ راوی جب چڑھتا تھا لاہور میں تو شہر کا اکثر حصہ اس کی زد میں آ جاتا تھا۔ سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ آئے اور انہوں نے کہا کہ اس دیوار کو شروع کرو یہاں سے اور یہاں تک، لنڈا بازار جو لاہور کا ہے نا، ہم نے آخری نشانی اس کی دیکھی تھی، وہاں تک انہوں نے پشتہ بندوا دیا پورا کہ راوی کا جو پانی ہے اس کے پرے رہے گا اور لاہوریوں کو تکلیف نہیں ہوگی، شہر والوں کو تکلیف نہیں ہوگی، اس لیے کہ ان لوگوں کے پاس اسباب اور وسائل تھے، اور اس سے پہلے ایماندار افراد تھے۔ اپنے بیٹوں کے نام خط لکھا ہے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے، اور لکھا ہے کہ میں چاروں میں سلطنت تقسیم کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ مغلوں کے خون میں بغاوت ہے، میرے بعد کی بغاوت نہ کرنا، 4 الگ حکمرانیاں قائم کر لینا اور لڑنا نہیں آپس میں۔ صرف آگرہ کے بیت المال کا حال یہ ہے کہ 32 کروڑ تولے سونا چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جن لوگوں کی اکانومی اتنی مضبوط ہو، یہ تو لوگ جانتے نہیں ہیں۔ انگریزوں نے جو بہت بڑے مظالم کیے، اس ظلم میں سے یہ ہے کہ انہوں نے ہمارا نظام تعلیم بدلا، اس سے بدتر ظلم تو وہ کر ہی نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے نظام تعلیم کی روح کو ذبح کیا کہ تعلیم اس لیے حاصل کرو کہ کماؤ، اور اس سے پہلے مسلمان ہمیشہ اور اب بھی اس بات کے قائل ہیں کہ تعلیم حاصل کرو تاکہ انسان بنو۔ یہ جو انہوں نے ذبح کیا نا اس روح کو، اسی لیے تو 1850 میں آپ انڈیا آفس لائبریری کے ریکارڈ کو چیک کریں، 1850 میں انگریزوں نے کہا یار یہ جو کچھ دلی میں پڑھتے ہیں، جو کچھ یہاں پر ہندوستان میں پڑھایا جاتا ہے، یہ سٹینڈرڈ آکسفورڈ سے اونچا ہے۔ کمیٹی بنی کہ آکسفورڈ کا نصاب بہتر بنایا جائے اور دلی کی پیروی کی جائے جو دلی والے پڑھتے ہیں۔ کمیٹی نے رپورٹ دے دی، 1815 کی بھی یہی تھی کہ ہندوستان کا نظام تعلیم انگلینڈ سے بہتر ہے۔ وہ تو 57 کی جنگ آزادی آ گئی، اگر یہ جنگ آزادی نہ ہوتی تو انگریز اپنے نظام کو ہمارے تابع کرتا۔ بس پھر وہ جنگ آزادی کے بعد تو قتل و غارت گری شروع ہو گئی۔ ایک انہوں نے یہ کرتوت کیے، دوسرا کرتوت جو انہوں نے یہ کیا انگریزوں نے، ہندوستان تو دیوالیہ ہو جاتا، ان سے تو سنبھالا ہی نہیں گیا۔
ہم پوری ذمہ داری سے عرض کرتے ہیں کہ انگریز سنبھال نہیں سکے ہندوستان کو. یہاں اتنی خوشحالی تھی، اتنی خوشحالی تھی کہ ایک آگرہ میں اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں، اتنی خوشحالی تھی. غلط ہے یا صحیح یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ایک بہت بڑے آدمی ہیں، کروڑوں پتی تھے، تو لکھا کہ میری دادی اماں کی شادی جب ہوئی تھی تو 60 کروڑ روپے دلی والوں نے خرچ کیے تھے. ہمیں لگا کہ یہ مبالغہ ہے، پھر جب ہم نے اس کی تفصیل پڑھی تو معلوم ہوا کہ آنے والی کوئی خاتون سمدھیانے سے ایسی نہیں تھی جس کو ہیروں کا سیٹ نہ پہنایا گیا، وہ ہیرے نہ دیے گئے. تو ہیروں کی قیمت کتنی ہوگی؟ ظاہر ہے کہ وہ کروڑوں میں. یہ تو گورے سنبھال نہیں سکے، اکانومی سنبھال نہیں سکے. نتیجہ یہ کہ بنگال کا قحط پڑ گیا، 1907 کا قحط، ایسا قحط پڑا اور پھر قحط پڑتے رہے، کوئی نہیں، بہت قحط پڑے، کروڑوں آدمی مر جاتے تھے، ایک قحط میں کروڑوں آدمی مر جاتے تھے اور سندھ برباد ہو گیا. اکبر بادشاہ کے زمانے میں تھر کا علاقہ جس کے مسائل ہم نہیں حل کر سکتے اب تک ہماری حکومتیں، اکبر کے زمانے میں ایک تاریخ مقرر تھی کہ اگر بارش نہیں ہوئی تو کراچی سے اتنی اونٹ گاڑیاں چلیں گی، ہاتھی کی گاڑیاں اتنی چلیں گی، یہ سب پانی لے کے اور مختلف ضروریات زندگی لے کے تھر کے علاقے میں جائے گی تاکہ لوگ نہ مر جائیں. یہ تو وہ کرتے تھے. گوروں نے کیا سنبھالنا تھا؟ ان کے زمانے میں قحط پڑے. حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے خواب دیکھا، خواب میں دیکھا کہ چمگادڑیں آئیں اور ترازو جو ہوتا ہے اس سے چمٹ گئیں. تو گئے حضرت یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ کو. حضرت یعقوب صاحب رحمۃ اللہ کو بہت زبردست علم تھا خواب کی تعبیر کا. تو کہا حضرت میں نے یہ رات خواب میں دیکھا ہے کہ چمگادڑیں آئی ہیں اور ترازو سے چمٹ گئی ہیں، اس کی کوئی تعبیر؟ تو انہوں نے فرمایا مولوی صاحب اگر یہ خواب سچا ہے نا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ شدید قحط پڑے گا ہندوستان میں. پھر فرمایا اتنا شدید پڑے گا مولوی صاحب کہ لوگ اپنے بچوں کو بیچ دیں گے ایک روٹی کی خاطر. وہی ہوا بنگال میں، قحط جو پڑا ہے گورے نہیں سنبھال سکے. کہاں دنیا کا جی ڈی پی مغلوں کی حکومت میں 27% اور کانگریس چھوڑ کے گئے ہیں تو 2 یا 3%. اگر 20-30 سال اور رہ جاتے تو دیوالیہ نکل جاتا یا نہ نکل جاتا. اپنے ممالک کو بھرتے رہے، ہمارا خون چوستے رہے، ہمیں ہمیشہ کے لیے غلامی میں ڈال کر اپنے ہاں انہوں نے آزادی اور دلکش نعرے دیے اور ان دلکش نعروں میں ہم اب تک ڈوبے ہوئے اور گم ہیں. اس لیے مملکتیں، حکومتیں پیسے سے کم چلتی ہیں، افراد سے زیادہ. افراد ہونے چاہیے سب سے پہلے. جب افراد ہوتے ہیں تو وہ سنبھال لیتے ہیں. آج تک یہ مسئلہ کم سے کم ہم اس کا ڈھونڈنے کے باوجود کوئی حل نہیں پا سکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تعلیمی انقلاب اتنا زبردست کیسے آ گیا تھا. کیا ہو گیا تھا مسلمانوں کو؟ یعنی اتنا لکھنے پڑھنے میں لگ گئے تھے کہ چین سے کاغذ آتا تھا اور کاغذ کم پڑ گیا. مسلمانوں نے کہا اب کاغذ کا کیا کریں؟ تو 80 ہجری کے قریب مکہ مکرمہ میں پہلا کارخانہ کاغذ کا لگایا گیا کہ کاغذ سیکھ کے آؤ، کاغذ بناؤ. اور پھر کاغذ میں جو ترقی کی ہے، جو سیالکوٹ نے ترقی کی ہے کاغذ میں اور مختلف شہروں میں، ہم نے وہ کاغذ دیکھا ہے. اتنا کاغذ، اتنا بعض کاغذ بچوں کے لیے اتنے شفاف، اتنے اچھے ہیں کہ اس میں اپنا چہرہ نظر آتا ہے. تو بچے جس کاغذ پہ لکھتے تھے انہیں اپنا چہرہ نظر آتا تھا. بچوں کو لبھانے کے لیے، دلکشی کے لیے بچہ اپنا چہرہ دیکھ رہا ہوتا تھا اور ساتھ لکھ رہا ہوتا تھا. اب بھی مختلف تراکیب استعمال کی جاتی ہیں نا کہ بچے تعلیم میں انٹرسٹ لیں.
اور سیالکوٹ میں جو کاغذ بنا ہے مان سنگھ نے فیکٹری لگائی، سکھوں نے۔ اکبر بادشاہ اس کاغذ کو استعمال کرتا تھا۔ مان سنگھ آیا تھا سیالکوٹ میں کاغذ دیکھنے کے لیے کہ ہمارے ہاں کاغذ کیسا استعمال ہوتا ہے، پورے بر صغیر میں سیالکوٹ کاغذ سپلائی کیا کرتا تھا۔ پھر وہ تباہی ہوئی جو ہوئی۔ اسے افراد چاہیے، اور افراد جب ان اسباب اور وسائل کو محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اپنی ذات کے بجائے خرچ کرتے ہیں تو پھر اسی طرح ہوا کرتا ہے۔ مدینہ منورہ میں جو قحط حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آیا، گورنر کا گھر خالی ہو گیا، اس سے کہا لٹا دو سب کچھ، لوگوں کو روٹی ملنی چاہیے، لوگوں کو چیزیں ملنی چاہیے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا، ولید بن عبد الملک کا دور، ولید پہلا آدمی ہے جس نے بیمارستان، ہاسپٹلز، کہ پہلی مرتبہ مسلمانوں کی تاریخ میں آپ کو ملے گا لفظ بیمارستان بنانے شروع کیے۔ ٹھیک یہی حال اسپین میں بھی تھا۔ ہم اسپین گئے تھے تو 1000 بیڈز کا ہاسپٹل اس زمانے میں بنا تھا، اور اسپین میں حکم تھا کہ اسپتال فری ہے، جو بھی آدمی آئے کسی مذہب اور ملت سے تعلق رکھتا ہو فری ہے۔ ایک عیسائی فرانس کے کسی علاقے سے چلا اور اس نے کہا کہ جو اطباء ہیں، اسپین کے حکیم جو ہیں، ان کا امتحان لیتا ہوں۔ آیا، حکیم صاحب نے دیکھا یہ حکمت پہ جو ہمارے ہاں کتابیں ہیں، یہ قصہ وہاں مل جائے گا۔ حکماء کی مستقل تاریخ لکھی گئی ہے، قاضیوں کی مستقل تاریخ لکھی گئی ہے، کون کون اس شہر میں گورنر بنا ہے اس کی پوری ایک تاریخ ہے، مکہ مکرمہ میں کون کون مؤذن رہے ہیں، کون کون نماز پڑھاتے رہے، پوری ایک تاریخ ہے، اور مسلمانوں نے لکھی ہے 20 جلدوں میں، 30 جلدوں میں تاریخ ہے۔ حکماء کی بھی تاریخ لکھی گئی ہے۔ وہاں آتا ہے کہ وہ امتحان لینے کے لیے آیا تو حکیم نے اس کی ساری بات سنی، نبض دیکھی، جو بھی ٹیسٹ وغیرہ ہوں گے کیے ہوں گے، جو بھی ہوا ہوگا، اور اس کے بعد ایک صفحے پہ لکھا۔ اور ان کے ہاں یہ نظام مقرر تھا کہ حکیم صاحب جو کچھ لکھتے تھے، مریض کو بیڈ دے دیا جاتا تھا، کمرہ دے دیا جاتا تھا، اور دوائیاں وہ نوکر وہاں پہنچا دیتے تھے۔ تو پہلا جو کھانا آیا وہ بھنی ہوئی مرغیاں اور کباب اور کیا کیا چیزیں، چاول اور روٹی اور روغن، زیتون اور سب کچھ کھا لیا۔ تو 3 دن تک مسلسل کھانے آتے رہے، وہ تنگ آ گیا اتنی چیزیں کھا کے۔ تو حکیم جو تھا اس میں آتا ہے کہ وہ صبح شام مریضوں کو جا کر دیکھا کرتا تھا۔ اب جیسے ڈاکٹرز دیکھتے ہیں، راؤنڈ ہوتا ہے، حکیم دیکھتا تھا۔ تیسرے دن حکیم اس کے پاس آیا اور کہا کہ اب آپ ڈسچارج ہیں، اب آپ جائیے اپنے گھر۔ اس سے کہا حکیم صاحب علاج؟ اس سے کہا آپ کو کوئی بیماری نہیں، آپ اس علاقے کے بھی نہیں ہیں، مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ بیماریاں ہمارے علاقوں میں نہیں ہوتی، آپ کسی اور ملک سے، کہیں اور جگہ سے آئیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مہمان آئیں تو 3 دن تک اس کی ضیافت کرو۔ تو آج آپ کے 3 دن پورے ہوئے، ہم نے آپ کو اچھا کھلایا، اچھا سلایا، اب آپ تشریف لے جائیں۔ 1000 بیڈ کا اسپتال یہ اسپین میں قائم ہوا تھا۔ پیسے تھے تو کام کرتے تھے نا، کہیں نہ کہیں سے آتے ہی ہوں گے نا، کچھ نہ کچھ کرتے ہی ہوں گے۔ زیتون کی تجارت، 2 جگہ خلافت ہو گئی تھی، وہاں امویوں کی اور یہاں پر عباسیوں کی، اور یہ سارا نظام، یعنی اس زمانے میں انہوں نے نظام یہ قائم کیا۔ اب تک وادی کبیر میں چلے جائیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وادی کبیر میں لوٹے گھومتے ہیں، بہت بڑا چرخ لگایا ہے۔ یہ مسلمانوں نے طریقہ ایجاد کیا تھا کہ بہت بڑی چرخی لگائی ہے، چرخ لگایا ہے، اور اس میں زنجیروں کے ساتھ لوٹے باندھ دی ہیں۔ وہ چرخ پانی کے زور پہ، پانی بہ رہا ہے، اس کے زور پہ اوپر نیچے سے چلتا ہے، ہر لوٹا بھرا جاتا ہے، اور اوپر جا کر جب پیک پہ پہنچتا ہے تو لوٹا خالی ہوتا ہے،
اس پہ انہوں نے نہریں دے دی، کئی نہریں، پانی دریا کا لوٹے سے بھرا جب اوپر پہنچا خالی ہوئے، بیک وقت کئی لوٹے خالی ہو رہے ہوتے ہیں تو پانی نہروں کو سیراب کر رہا ہوتا ہے، اور وہ نہریں کہاں کہاں پہ جاتی ہیں۔ اسپین میں ہم نے یہ نظام اب بھی دیکھا، یہ مسلمانوں ہی کا نظام، زراعت تھی، کھیتی تھی، گوشت تھا، شکاری جانور تھے، کھالیں تھیں، سب چیزیں بیچتے تھے۔ چائنا نے جو طریقہ مقرر کیا تھا، چائنا میں اب بھی ہے، مثلا ہرن کی کھال ہے تو چائنا اسے کمرشل بیس پہ لے گیا کہ مثلا 1000 ہرن پال لیے، اب وہ 1000 ہرن کی ڈیمانڈ دنیا میں جو ہے کھال ہے، لہٰذا وہ کھال پہنچے گی، سب کو ملے گی اور ملک ترقی کرے گا۔ اس لیے مسلمانوں نے ایسے کام کیے جس سے مستقل انہیں تجارتی طور پر نفع ہوتا رہے، اور اس تجارتی نفع میں وہ پھر لوگوں کے حصے بانٹ دیتے تھے۔ ایسے ہی تو نہیں سلطنت چلتی تھی، اور ایسے ہی تو نہیں اتنے بڑے بڑے بیمارستان قائم ہوئے۔ ولید بن عبد الملک پہلا آدمی ہے جس نے کوڑ زیادہ ہو گئی تھی، اس نے کہا میری سلطنت میں ہر معذور آدمی کو ایک نوکر ملے گا، نوکر کا خرچہ بھی حکومت اٹھائے، معذور کا خرچہ بھی حکومت اٹھائے، کوئی سرکاری خزانے پہ بوجھ نہیں پڑا، لوگوں ہی کے لیے تھا نا، اپنی عیاشیوں کے لیے تھوڑا ہی تھا۔ پورے علاقے قائم کر دیے۔ ولید بن عبد الملک نے پہلی مرتبہ یہ حکم دیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ایسے کیا تھا۔ اس نے کہا جتنے وبا کی بیماری میں کوئی بھی لوگ ہیں انہیں ایک الگ جگہ پہ رکھا جائے گا، صحت مند افراد وہاں نہیں جائیں گے اور بیمار وہاں سے باہر نہیں آئیں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب گئے تھے، جو ان کا فلسطین کا سفر تھا، اس سفر میں بہت حکمتیں تھیں۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی شخصیت نظر آتی ہے کہ کتنے بڑے آدمی تھے وہ جب گئے ہیں تو وہاں پر طاعون کی وبا پھیل گئی تھی، تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے دعوت دی تھی کہ آپ ہمارے یہاں آئیں، فوج کا معائنہ کریں۔ تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب سنا کہ طاعون کی وبا ہے تو جانے سے انکار کر دیا تھا۔ ابو عبیدہ بہت ناراض ہوئے، انہوں نے کہا کہ موت اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، آپ اس سے بھاگتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ابو عبیدہ کاش تمہارے علاوہ کوئی یہ بات کہتا۔ نفر من قضاء اللہ الی قدر اللہ، اللہ کی تقدیر جس سے طاعون آیا اور لوگ مر رہے ہیں، اس کو چھوڑ کے خدا کی دوسری تقدیر مدینہ کا سفر میں وہ اختیار کر رہا ہوں، یہ بھی تقدیر ہی ہے۔ سوچنے کا انداز تھا نا، ان کام نہیں جاتے، اور پوچھتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فیصلہ ایسا کیا ہو۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نہیں تھے شورا میں، اور اپنے کسی کام سے گئے، جو بھی ہوا وہ جب حاضر ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سوال سب کی زبانوں پہ تھا کہ امیر المومنین یہ پوچھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا امیر المومنین میں گواہی دیتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ پیش آیا تھا، آپ نے فرمایا تھا جہاں وبا ہے وہاں جانا نہیں اور وبا والے لوگ باہر نہ آئیں، یہ فیصلہ فرمایا تھا۔ اتنے خوش ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے اس فیصلے سے، فرمایا لو کانت بحد دنیا، مجھے دنیا آج پوری مل جاتی تو میں اتنا خوش نہ ہوتا جتنا یہ میرا اجتہادی فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے مطابق ہو گیا۔ بہت خوش ہوئے، یہیں گئے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو اسی طاعون میں انتقال ہوا ہے، یہ چیزیں ہوئی ہیں۔ ان کو جب طاعون کا دانہ ان کی انگلی پہ نکلا ہے تو اسے دیکھتے رہے، پھر فرمانے لگے کہ یہ چھوٹی سی چیز ہے، اور طاعون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ وہ شہادت ہے۔ 10,000 سے زیادہ اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ سے ایک طاعون کی بیماری میں چلے گئے تھے۔ اتنا بڑا نقصان۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ گھبرا گئے جب انہیں پتہ چلا کہ وہ عبیدہ طاعون میں چل بسے ہیں، تو ان پہ بڑی شدید جسم کانپنے لگا ان کا کہ اب کیا ہوگا۔ معاذ چلے گئے، ابو عبیدہ بن جراح چلے گئے، فرمایا خالد کو دیکھو، خالد کہاں ہے؟
اسی لیے وہ کہتے تھے، کسی وقت ان پہ کھلی ہوگی کوئی بات تو انہوں نے کہا دعا مانگو، یہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ مجھے لگتا ہے اب ہم جو مانگیں گے، ایک مکان میں چند صحابہ رضی اللہ عنہ بڑے بڑے حضرات بیٹھے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو اپنی باری آئی دعا مانگنے کی تو فرمایا اللہ جس طرح یہ بڑا گھر ہے نا، اتنے بڑے گھر میں خالد ابن ولید اور معاذ اور عبیدہ جیسے بڑے آدمی بہت زیادہ مجھے دے دے، اس گھر کی بھرائی کے برابر اتنے آدمی مجھے دے دے تاکہ میں اپنی خلافت چلاؤں۔ اصل بنیاد افراد ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں، معاون ہوتے ہیں، ادارے ایسے ہی چلتے ہیں، فرد واحد نہیں نہ ہوتا، تنقید بھی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے کتنے ہی فیصلے ہیں جنہیں چیلنج کیا حضرت معاذ نے، جنہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا، عبد الرحمن بن عوف، عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا، سب نے کہا اور فیصلہ بدل گیا۔ ایک حد کا کیس لایا گیا، اس بچی پہ، اس کی عمر تھوڑی تھی، حد جاری ہونی چاہیے تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فیصلہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ فیصلہ کر دیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ تھکے ہوئے تھے تو وہ پاس لیٹ گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کہ تم بھی تو کوئی رائے دو۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ نے فیصلہ کر لیا، بس ٹھیک ہے۔ کہا نہیں، تمہاری رائے چاہیے۔ تو انہوں نے کہا امیر المومنین اس بچی پہ حد جاری نہیں ہو سکتی، اور دلیل میری یہ ہے کہ ایسی شرم کی باتیں لوگ چھپاتے ہیں۔ اس بچی کو بیچاری کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ بے خبری میں کیا ہو گیا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں وہ ہنس ہنس کے بتا رہی ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا۔ تو ایسی باتیں لوگ نہیں کیا کرتے، اس بیچاری کو پتہ ہی نہیں ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے حد ہٹا دی، فرمایا یہ کہ صحیح کہتے۔ اس طرح شورا ہوا کرتی ہے، اس طرح لوگ فیصلے کیا کرتے ہیں۔ بڑے لوگ اس طرح چھوٹوں کی سنتے ہیں، اور چھوٹے بڑوں کو اسی ادب اور احترام کے لہجے میں اپنے اختلافات کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ اور یہاں ساری کابینہ ہی خوش آمد میں لگی رہے، وہاں کون سی خیر کی کوئی بات ہونی ہے؟ تو اس لیے افراد چاہیے۔ عبدالعزیز جو تھے مصر کے جب حکمران بنے تو انہوں نے عمر بن عبدالعزیز کی تربیت کی رحمہم اللہ، اور عمر رحمۃ اللہ علیہ کے جب اپنا دور خلافت آیا ہے تو حال دیکھیں ایک ایک خط کا کتنا اثر ہوتا تھا۔ اسے خط لکھا کہ دیواریں چھوٹی ہیں اور لڑکے کھیلتے ہیں گلی میں، اور انڈے کبھی مرغیاں اٹھا کر لے جاتے ہیں، دیواریں فوراً دیواریں پڑی۔ ایک خط ان کے نام کسی نے لکھا ہے کہ مجھے ایک آٹا ملتا ہے جو کا، گندم کا بھی چاہیے، حکم ہوا کہ اس کو گندم کا بھی آٹا دیا جائے۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی پوتی آ گئیں ایک درخواست لے کے، تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اسے پڑھا اپنے دفتر میں جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے، تو پوچھا یہ کس نے لکھا ہے؟ فاطمہ یہ نیچے لکھا ہوا ہے، تو فاطمہ کون ہے؟ انہیں پوچھ کے آئے تو بتایا کہ فاطمہ بنت حسین بیٹی تھی رضی اللہ عنہ۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ گھبرا گئے، بھاگے، دروازے پہ گئے، رونے لگے اور کہنے لگے آپ حسین کی پوتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے، بیٹے کبھی بھی مجھے درخواست نہیں لکھنا زندگی بھر، بس کسی سے کہلا بھیجیں، میرے لیے یہ کافی ہے، کسی خادم کو بھیج دیں، ایسے خط ایسی درخواست نہیں۔ کہ عزت احترام ان کا کام چل کے خود کیا، یہ کام جا کر کرنا یہ خلفائے راشدین میں تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بھی ایسے ہی کیا تھا، اسی لیے تو فرمایا تھا کہ میں جب ہوں تو بکریوں کا دودھ نکالوں گا، دھو دوں گا، کیا ضرورت ہے کسی اور کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے تھے ایک جگہ اور وہاں پر کھانے کی ضرورت تھی تو خود اٹھا کے لے گئے، تو عبد الرحمن ابن عوف اور جو لوگ ساتھ تھے انہوں نے کہا حضرت ہم اٹھا دیتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ فرمایا نہیں، قیامت میں اللہ کے ہاں مجھ سے پوچھا جائے گا، خلافت کا بوجھ مجھ پہ ہے تو لوگوں کی بھوک مٹانے کا بوجھ بھی مجھ پہ ہی ہے، خدا مجھ سے ہی پوچھے گا، تم سے نہیں پوچھے گا۔ یہ افراد کہاں ہیں؟
یہ افراد تیار ہوتے ہیں تعلیمی اداروں میں، یہ افراد اس سے بھی بڑھ کر تیار ہوتے ہیں صحبتوں میں، 30-40% تعلیم اور 60-70% تربیت، بس اللہ اللہ خیر سے۔ جہاں تربیت مٹ جاتی ہے، تعلیم مٹ جاتی ہے، وہاں پھر قومیں نہیں زندہ ہوا کرتی، کوئی بھی نہیں اٹھا کرتا۔ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جو عمر بن عبدالعزیز تھے، عمر کہتے تھے میں نے اپنے والد کو دیکھا، ان کے ہاں 1000 دسترخوانوں کے لیے بیت المال سے کھانا بھیجا جاتا تھا۔ 1000 دسترخوان حکومت نے لگائے کہ ہماری مملکت میں کوئی بھوکا نہ رہ جائے۔ مختلف شہروں میں، مصر میں، مختلف علاقوں میں 1000 روزانہ سپلائی ہوتی تھی۔ ظاہر ہے کہ جب ہزاروں دمبے وہ پال رہے ہیں، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھیں، خط لکھا اپنے سارے فوجیوں کو کہ جب تمہیں چاہیے گھوڑوں کا مجھے لکھنا، مدینہ منورہ میں 50,000 گھوڑے ایک ہی درخواست پہ میں بھیج سکتا ہوں۔ 50,000 گھوڑوں کے لیے خرچہ کتنا ہوگا؟ 50,000 گھوڑوں کے لیے چراگاہ کتنی طویل بنائی گئی ہوگی؟ مملکت تھی، خلافت تھی۔ اور جب قید پڑا ہے، آئے اور 12 دروازے تھے کھلوائے سارے، اور بخاری کی شروع میں آیا ہے، فرمایا کھولو ان دروازوں کو۔ کمال کی بات کی، فرمایا مدینہ منورہ میں میں ایسی عورتوں کو بھی جانتا ہوں، بیوہ عورتیں جن کے پاس ایک اونٹنی ہے، اور وہ پانی ڈھوتی ہے اونٹنی مختلف گھروں میں، اور اس سے پیسے واپس اس بڑھیا کو ملتے ہیں۔ اگر اس کی یہ اونٹنی مر گئی تو بوجھ ہم پہ آئے گا، خزانے پہ بوجھ چلا گیا نا، خزانہ کفالت کرے گا نا، ایک کا روزگار ختم ہو جاتا ہے تو پیسے کہاں سے آئیں گے؟ فرمایا مت روکنا ان لوگوں کے اونٹوں کو جو غریب آتا ہے۔ فرمایا عبد الرحمن ابن عوف اور عثمان کے اونٹ اگر آئیں تو انہیں چرنے مت دینا۔ اس سال دیگر جگہوں پہ جو ان کے باغات ہیں، یہ پکے ہوئے اپنے کھجوروں کے باغات توڑ کے اپنے اونٹوں کو بچائیں تو بچا لیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن خبردار جو اس چراگاہ میں کوئی داخل ہوا، ان دونوں کے اونٹ، لوگ کہیں گے میں نے ظلم کیا ہے، میں نے ظلم نہیں کیا، ان دونوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ان کے پاس اتنا مال ہے۔ ایسا تھا، خرچ کرتے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میرے پورے قبیلے میں، طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے پورے قبیلے میں کوئی مرد و عورت ایسا نہیں اس کی میں شادی نہیں کراؤں گا، جو بچہ جوان ہوا شادی کرو، مجھ سے پیسے لو۔ فرمایا پورے قبیلے میں میں کسی کو بے روزگار نہیں رہنے دوں گا، اور یہ کیا انہوں نے۔ جس بچے کو پڑھتا ہوا دیکھتے تھے، کیا کرتے ہو؟ تجارت پہ چلے جاؤ، غلام خریدو اور بیچو، زراعت پہ چلے جاؤ، زمین لے لو۔ فرمایا میرے پورے قبیلے میں کوئی آدمی کسی سے قرض نہیں لے گا، میں دوں۔ ہر علاقے میں پیمانے ہوتے ہیں تولنے کے، قوموں کا رواج ہے، کہیں کوئی ایک ٹوکری کے برابر، ایک گز کے برابر، انچ وغیرہ پیمانے ہوتے ہیں۔ تو اونٹوں پہ بوجھ لادنے کا ایک پیمانہ تھا ان کے ہاں، اور اونٹ پہ جب بوجھ لاتے تھے تو دونوں طرف قاعدے کے مطابق برابر کا وزن رکھا کرتے۔ اب وزن کتنا ہوتا تھا مجھے معلوم نہیں، لیکن حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہوئی ہے تو لوگوں نے کہا کہ 300 اونٹوں کے بوجھ کے برابر تو وہ صرف سونا چھوڑ کے گئے دنیا۔ تو جس شخص کے پاس اتنا مال ہو، وہ اپنے قبیلے کو چاہے ہزاروں ہو سنبھال سکتا ہے، اور سنبھالا۔ یہ خیر کے کام تھے جو مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ کرتے تھے۔ اس لیے عبدالعزیز 1000 دسترخوان تو ویسے ہی تھے۔ پھر کنٹرول کرنے کے لیے کہ امویوں کی حکومت قائم رہے، 100 قبیلوں کے نام درج کروائے جن سے خطرہ تھا نا کہ یہاں سے بغاوت اٹھ سکتی ہے، یہاں سے کچھ خطرہ، حکومت بھی تو چلانی ہے، سنبھالنی ہے کہ نہیں۔
انہیں کہا آپ کے قبیلے میں روزانہ ایک دسترخوان لگے گا اور حکومت جو آپ لکھ کے دیں گے وہ چیزیں بھجوایا کرے گی روز۔ لوگ خوشحال تھے، کھاتے تھے، کیوں سر اٹھائیں؟ عرب ممالک کو دیکھیں، ان میں کئی ایسے ہیں جو اپنی رعایا کا بھرپور خیال رکھتے ہیں اور ان قبیلوں میں شادیاں کرتے ہیں، اور ان قبیلوں کے ساتھ جہاں انہیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں بغاوت پہ نہ اتر آئیں، وہ زیادہ حسن سلوک اپنے قوموں کے ساتھ کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری، اور وہ کبھی بھی نہیں اٹھتے، وہ بغاوت ہی نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کیا وجہ ہے بغاوت کی؟ جب بادشاہ وقت خود چل کے آتا ہے، جب خود ہمیں بلاتا ہے، جب ہماری ضروریات میں ہماری مدد کرتا ہے، ہمارے بچوں نے پڑھنا پڑھانا ہوتا ہے تو ایک درخواست پہ وہ ساری زندگی کی کفالت کرتے ہیں۔ ہمیں بلوچستان میں یہ حل کیوں نہیں نظر آتا؟ وہاں صرف یہی رہ گیا ہے کہ مارو، لوگوں کو ختم کرو۔ وہاں کے لوگ اگر پیسے مانگتے ہیں یا نہیں مانگتے یا قضیہ کیا ہے، اسے کیوں نہیں لاتے لوگوں کے سامنے پبلک ہے کہ جی یہ ہے وہاں کے سرداروں کی ڈیمانڈ، ہم پوری کریں نہ کریں، بتائیں اصل مسئلہ کیا۔ اس لیے عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ مصر کو ایسے سنبھال لیا۔ ولید بن عبد الملک نے بیمارستان قائم کرنے شروع کر دیے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سب کا نمبر کاٹ گئے، انہوں نے ساری سہولتیں اپنی پبلک کو دی، اس لیے کہ حکومتیں اتنی مضبوط تھیں، معاشی نظام مضبوط تھے، افراد اچھے تھے، افراد چلاتے تھے۔ یعنی جس امیر المومنین کا حال یہ ہو کہ وہ گھر آئیں اور بیٹیاں منہ پہ دوپٹہ رکھ کے باپ سے بات کریں، تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے بیٹیوں سے کہا کہ کیا وجہ ہے، منہ کیوں ڈھانپ رہی ہو؟ ان کا والد گھر میں پکانے کے لیے کچھ تھا نہیں، پیاز سے روٹی کھائیے۔ ان کا میرے بچوں میں کیا کروں، میرے پاس جو پیسے ہوتے ہیں لا کے دے دیتا۔ اور وفات سے پہلے کہا کہ میرے بچوں، میرے سامنے دو راستے تھے، یا تو میں تم کو عیاشی کراتا اور میں نے ذرا غور سے دیکھا تو آگے جہنم تھا، اور یا یہ کہ میں تمہارے ساتھ اتنا ہی کر سکتا تھا جتنا ایک عام مسلمان کا حصہ ہوتا ہے، وہ میں نے تمہیں دیا ہے۔ اور میں تمہیں بتاؤں میرے بچوں، اللہ نے کہا کہ ان ولی اللہ الذی، اللہ اس کا دوست ہے جو انسان پرہیزگار ہوتا ہے، میرا دوست اللہ ہے، مجھے امید ہے تم ضائع نہیں ہوگے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے 11 بیٹے اور 11 کے 11 کہیں نہ کہیں گورنر لگ گئے۔ یہ اس تقوی کا حال تھا۔ اس لیے جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں زندگی میں، خدا انہیں ضائع نہیں کرتا، یہ ایک الگ موضوع ہے، مگر حالت ان کی یہی تھی کہ بیٹوں کو اللہ نے نوازا، بہت نوازا۔ تو اس لیے یہ ساری خلافت کی جو باتیں ہو رہی تھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ سے لے کے، اور خلافت راشدہ اور بنو امیہ اور بنو عباس، یہ سب لوگ ایسے ہی تھے، اور لوگ سونا اچھالتے تھے گلیوں میں۔ یعنی خراسان کا حال یہ ہے، ہمیں تو عجیب قصے معلوم ہوتے ہیں۔ خراسان کے گورنر نے اعلان کیا، اس نے کہا کہ پورے خراسان میں مکہ مکرمہ کے سفر تک کوئی آدمی اونٹ باندھنے والی رسی پھینک دے گلی میں، اور رسی نہ ملے 1 سال کے بعد بھی، تو مجھے آ کے قتل کر دو۔ ایک آدمی کہتا ہے میں نے تجربہ کیا، میں رسی میں گلی میں رسی پھینک گیا، اگلے سال جب حج پہ آیا تو میں نے لوگوں سے کہا کہ میری رسی گم ہو گئی باندھنے والی، تو ایک مکان سے ایک آدمی لے کے آیا، اسے کہا یہ یہاں پڑی تھی راستے میں نے سنبھال کے رکھ لی تھی کہ کبھی منادی ہوئی، کبھی کسی نے پکارا، کبھی پولیس نے بلایا کسی کو، تو میں دے دوں گا یہ آپ کی رسی۔ ہیرے جواہرات تھیلیاں پوری منتقل ہوتی تھی، اور جواہرات لٹاتے تھے۔ کوئی حد ہے ان عباسیوں کی؟ عباسی ایک شہزادی کی شادی ہوئی تو شادی میں آٹے کی گولیاں پھینکی گئیں دلہن کے سر پہ،
یہ آپ کہیں گے عیاشی ہے، لیکن دوسری طرف وہ عیاشی پیسے سے ہو رہی تھی نا، تو پیسہ ان لوگوں کا سرکاری بھی، اور پیسہ عمراء کے پاس اتنا تھا، کوئی ایک شکایت نہیں ملتی، قحط پڑ گیا ہو، یہ ہو گئی ہو، کچھ نہیں۔ آٹے کی گولیاں، لوگ بڑے حیران ہوئے کہ دلہن کے سر پہ آٹے کی گولیاں نشاور کر رہے ہیں۔ اور جب شادی کے ہنگامے ختم ہوئے تو اعلان ہوا کہ جس کے پاس کوئی گولی ہو وہ لے آئے۔ تو ایک آدمی کہتا ہے میں نے ایک گولی رکھ لی تھی، لے کے چلا گیا۔ ان کا کھولو، جب کھولا گیا تو ایک پرچی نکلی، پرچی پہ لکھا ہوا تھا کہ تمہیں فلاں علاقے کا امیر مقرر کیا جاتا ہے، وہاں کے جو ٹیکس ہیں گورنمنٹ تمہیں دے رہی ہے، اور جو ٹیکس صوبے میں وہ لے گیا، وہ شادی والوں نے اپنے خاندانی پیسوں سے وہ ٹیکس گورنمنٹ کو، بیت المال کو دے دیا۔ بس اسے کہا پنجاب میں جتنا ٹیکس ہے تم لے لو۔ اسے کہا جی 10 کروڑ ہے، وہ کہا 10 کروڑ وہ تم وصول کرو، ہم یہاں سے اپنے پاس سے دے دیں گے۔ اس نے لوگوں کو عبادت پہ ابھارا، اس سے لوگ عبادت میں آئے، لوگ تعلیم میں لگے، لوگ علم میں لگے۔ اس معاشی استحصال کے نہ ہونے کی وجہ سے لوگ 4 شادیاں بھی کی، گھر بھی بسے۔ کنالوں میں لوگوں کے گھر ہوتے تھے، وہ ایسے تھوڑے ہی ہوتے تھے۔ آبادیاں کم ہوئیں، نئے سے نیا شوق اگلی نسلوں کو پیدا ہوا، گھوڑے دوڑائے، سمندروں میں گھس گئے، تجارت کے میدان مار لیے، کیا کیا کام کیے۔ ہشام بن عبد الملک اسی لیے یہ اتنی معاشی خوشحالی اور اطمینان پہاڑ پہ کھڑا ہو کے دونوں بازو پھیلا دیتا تھا اور کہتا تھا کاش کوئی چیز اڑنے کے لیے ہوتی۔ کہ جہاز کی جو تاریخ ہے نا، اس میں یہ آتا ہے کہ وہ بازو پھیلا کے کہتا ہے کاش کوئی چیز اڑنے کے لیے ہوتی تو میں ہوا میں اڑ جاتا۔ یہ خوشحالی کا دور، افراد کی ایمانداری کا دور، ٹیکس جو لگے ہوئے تھے ان کی وصولی اور انصاف، بنیادی چیز تھی عدل۔ اس عدل کی بنیاد پر لوگ چیلنج کرتے تھے، اتنا پیسہ کہاں سے ہے، یہ پیسہ کہاں سے ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو چیلنج کیا لوگوں نے، انہوں نے کہا حضرت آپ نے سعد بن ابی سرح کو یہ 5 لاکھ یہ آپ نے کیسے دے دیا؟ افریقہ فتح ہوا ہے، اس کا مال غنیمت 5 لاکھ بنتا ہے، یہ ایک فرد کے پاس کیسے پہنچ گیا؟ عثمان رضی اللہ عنہ کو باقاعدہ جواب دینا پڑا۔ انہوں نے کہا لوگوں تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے، یہ افریقہ کی فتح پہ خوشی میں نے اپنے ذاتی پیسے سے 5 لاکھ سے دیا، یہ گورنمنٹ کا مال نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے نہیں لوگ کھڑے ہو جاتے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کئی مقدمات عدالت میں گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا تو واقعہ مشہور ہے کہ پرنالہ اکھیڑ دیا، ایک قرض کا معاملہ تھا وہ چلا گیا۔ ہند تھیں، انہوں نے بیت المال سے قرض لیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تقاضا کیا، عدالت تک معاملہ پہنچ گیا۔ قاضی جو تھے وہ نہایت ایمانداری سے فیصلہ، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں، ان سے زیادہ محبت صحابہ رضی اللہ عنہ کو کس سے ہو سکتی تھی؟ لیکن کمال ہے، خیبر کی زمین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح کرنے کے بعد وہ یہودیوں ہی کو دے دی تھی، اور دی تھی بٹے پہ، دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بٹوارے پہ کہ یہودیوں تم کام کرو، زمینیں تمہاری ہیں، ملکیت ہماری ہے، اور کھجوروں کے باغات لگاؤ، سال کے آخر پہ بٹائی میں 50% ہمارا، 50% تمہاری محنت کی اجرت۔ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا اور فرمایا جاؤ اور میرا حصہ اور ان کا حصہ۔ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کو جو محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس محبت کی وجہ سے کبھی یہ ذہن میں نہیں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ زیادہ ہونا چاہیے، پوری ریاست ہے، گھر ہیں، یہ ہے، کچھ نہیں۔
2 ڈھیریاں لگاتے تھے، یہودیوں کو بلاتے تھے، فرماتے تھے ایک تمہاری ہے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو چاہو چن لو، باقی میں ادھر بھیج دیتا، لے جاتا۔ یہودیوں نے کہا ان سے کہ عبداللہ جب تک یہ انصاف قائم ہے نا، اللہ کی قسم اس زمین پہ تمہیں کوئی نہیں مٹا سکتا۔ یہ معیشت میں انصاف تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا واقعہ چھوٹا سا ہے، لیکن آپ دیکھتے نہیں کہ گھر میں ایک چیز زائد پک گئی، فرمایا یہ کیسے زیادہ پک گئی؟ انہوں نے کہا تھوڑی تھوڑی جمع کرتی رہی ہوں، تو فرمایا جمع کرتی، اچھا اتنا بیت المال میں سے کم کر دو بھئی، اتنا ہمارے ہاں بچ جاتا ہے۔ یہ کہنے کو ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، لیکن خلیفہ کی عقل، اس کی شریعت کا اتباع، اپنی رعایا کا خیال، اپنی اکانومی پہ نظر کہ یہ پیسہ کہیں اور کا، یہ سب چیزوں پہ نظر پڑتی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ، ان کا بھی یہی حال ہے، اور خلافت راشدہ کے بعد بنو عباس، بنو امیہ، ان کے مظالم ایک طرف رکھیے، آپ جو کرتوت وہ کرتے رہے، وہ کوئی معصوم نہیں ہو گئے تھے، لیکن اپنی پبلک کے ساتھ، اپنی رعایا کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ مخلص تھے۔ اسلحہ سازی، تجارت، ٹیکس، یہ سب شعبے تھے جہاں سے ملک میں مال آتا تھا، پیسہ آتا تھا، بیچتے تھے اسلحہ، پیسہ حکومت کو۔ ہندوستان فتح ہوا، وہ تو خزانے پھر کھل گئے، اتنا سونا، اتنا چاندی، اتنے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو لکھا گیا کہ بت ہندوؤں کے قبضے میں سے نکل کے ہمارے پاس آ گئے، فرمایا انہیں بیچو اور اس کا اسلحہ خرید کے ہمارے پاس بھیج دو۔ یہ معاشی حالات تھے، اور یہ اس سے ایک سوال کا جواب ہے جو کس صاحب نے کیا تھا، تو اور بھی ہے، یہ تو پوری تاریخ لکھی جا سکتی ہے، لیکن امید ہے انشاءاللہ کہ کوئی نمونہ سامنے آ گیا۔